ناظرین چلتے ہیں آج کے اپنے سوالات کے سیشن کی طرف۔ آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ وحید اللہ خان صاحب وزیرستان سے پوچھتے ہیں، ایک پروگرام ہے ٹریجر NFT کے نام سے، تو کیا اس پر جو ہے نا پیسے کمانا اس کے ذریعے سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NFT کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کی ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر دنیا میں جب کسی چیز کو سیل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک نئے کوڈ جنریٹ کر لیا جاتا ہے بلاک چین کے اوپر نے، اور کوڈ جنریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے، مالکانہ حقوق اس بندے کے پاس ہے۔ اب یہ بندہ جب اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے، سیل کرنا چاہتا ہے، تو جو خریدار ہوگا تو خریدار کا ایڈریس اس میں ڈال دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالکانہ حقوق اس بندے کے پاس تھے اب اس نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب یہ جو NFT بنایا جاتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نا، آپ نے کوئی پکچر بنا لی، کسی پہاڑ کی تصویر کھینچ لی ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی پینٹنگ ہے، یا کوئی ٹویٹ آپ نے کر دیا، تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہو تو اس کا NFT بنایا جا سکتا ہے نا ڈیجیٹل فارم کے اندر۔ اب جب اس کو سیل کیا جاتا ہے تو کیا سیل کرنا جائز ہے نہیں ہے، تو 3-4 شرطوں کا خیال رکھا جائے تو اس کی اجازت اور گنجائش ہوتی ہے نا۔ پہلی چیز ہے جس چیز کا NFT بنایا جا رہا ہے تو وہ خود اس کا مالک ہونا، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے کسی اور کی لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا، تو اس بندے نے NFT بنا کر اور ایک کوڈ جنریٹ کر کے آگے اس کو سیل کر دیا، جبکہ یہ خود اس کا مالک نہیں ہے نا۔ تو دھوکہ دہی کے ذریعے سے، غلط بیانی کر کے، فریب کر کے دوسری کی چیز کو سیل کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو سیل کیا جا رہا ہے کوڈ بنا کر اور کوڈ جنریٹ کر کے، وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے، کہ آپ نے پہاڑ کی تصویر بنا دی، یا آپ نے کوئی نظم ہے، یا کسی کا بیان ہے، یا کوئی کتاب ہے، یا کوئی کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جو شریعہ کمپلائنٹ، تو اس چیز کو اگر بیچا جا رہا ہے تو وہ بیچنا جائز ہے۔ لیکن اگر نان شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ کسی خاتون کی تصویر ہے یا اس میں کوئی فحش مواد ہے اور اس کا NFT بنا کر آگے بیچا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ باقاعدہ اس پر قبضہ بھی ہو، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، مالکانہ حقوق آ گئے، تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، تو قبضے کے بعد اس کو آگے بیچا جائے نا۔ اور چوتھی شرط بھی بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ آج کل چونکہ یہ بلاک چین پر ہوتا ہے سارا کام، تو وہاں پر جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اندر نا، کرپٹو کرنسی ہو گئی، اس طرح کی دیگر کرنسیاں ہیں، تو ان کے بدلے میں چیزوں کو سیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ چونکہ علماء کو اس کرنسی کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے اشکالات بھی ہیں، تو اس ڈیجیٹل کرنسی کے بجائے جو بھی دیگر کرنسیاں ہیں، ڈالر ہے یا جو بھی کسی ملک کی کرنسی ہے، تو اس کرنسی کے اندر اس کی خرید و فروخت کیے جائے تو پھر اس کی اجازت گنجائش۔ ان 3-4 شرائط کے بعد اگر کوئی اس طرح کا کاروبار کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ہی حلال ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ساجد محمود صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، بینک نے مجھے کریڈٹ کارڈ دیا ہوا ہے جس میں سے